نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کا درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی عز و جل آج سید الاولیاء سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فرامین اور آپ کی چند باتیں، چند اقوال میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اچھی نصیحت سے اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری نصیحتیں فرمائی، سنہرے اقوال ہے مولا علی کے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں مولا علی کی۔ اگر بیان کی جائے تو یہ وقت بھی کم پڑے گا، کئی راتیں گزر جائے گی، کئی ایام گزر جائے گی، لیکن مولا علی کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اور ایسے نصیحتیں بھی آپ نے فرمائی گئے۔ میں چند آپ کی اقوال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ علم کا دروازہ فرمایا۔ عظیم ہستی کے اور ان کی زبان پاک سے جو ارشادات جاری ہوئے اسے سنیے اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ تین چیزیں ایسی ہیں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ مولا علی فرماتے کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں جنت کے خزانوں میں سے۔ اللہ اکبر، غور سے سنیے گا۔ مولا علی فرماتے پہلی بات کیا؟ مولا علی فرماتے کہ پہلی چیز ہے مصیبت۔ کیا ہے؟ شعروں کی بات بھی ایسی ہوتی ہے نا۔ پھر کیا فرمائے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ مصیبت۔ مولا علی فرماتے کہ مصیبت یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس پر مصیبت آئے، پریشانی آئے تو وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ نے اس پر جنت کے خزانوں کو کھول دیا گیا۔ جس پر مصیبت آئے وہ اسے چاہیے کہ اللہ ہو بھئی یہ گمان کرے، بلکہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس پر جنت کے خزانوں کو کھول دیا ہے۔ اس لیے کہ مصیبت کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اللہ اکبر، جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور یہی کربلا والوں کا درس ہے۔ کربلا میں بے شمار مصیبتیں آئیں، بہت ساری تکلیفیں آئی، پانی کو بند کر دیا گیا، کھانے کو بند کر دیا گیا، اسی طریقے سے مظالم ڈھائے گئے، ظلم و ستم کیے گئے، بچوں کو شہید کیا گیا، بہت ساری تکلیفیں اہل بیت پر آئی، لیکن اہل بیت نے گلے شکوے نہیں کیے، اہل بیت نے اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا نہیں کیے جس سے اللہ رسول کی ناراضگی ہو، بلکہ ان سارے مصیبتوں کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھتے ہوئے قبول کر لیا
لیا اور سارے لوگوں نے ایک ہی بات کہی، ہم اللہ کی رضا پہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ راضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اور یاد رکھنا جب بندے پر مصیبت آئے نا، مصیبت، تو صبر کرنا ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا پھل کیا دیتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو بندہ صبر کرتا ہے۔ تو ایک چیز کیا ہے جنت کے خزانوں میں سے؟ کیا ہے بھائی؟ مصیبت کیا ہے؟ ہاں، اس سے بندے پر جب مصیبت آئے نا، پریشانی آئے، تو کبھی گلے شکوے یا اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جنت کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات مولا علی کی ہے نا، یہ بات کیا ہے؟ مولا علی کی ہے، اور یہ فرمان امام حسن کے سامنے بھی تھا، یہ فرمان امام حسین کے سامنے بھی تھا کہ ہمارے بابا نے کہا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے؟ مصیبتیں۔ جب تم پر مصیبت آئے تو گلے شکوے نہیں کرنا، بلکہ اسے جنت کا خزانہ سمجھنا اور اسے قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اس کی برکت سے رحمت عطا فرمائے گا۔ تو یہ پہلی چیز مصیبت، اللہ اکبر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مولا علی فرماتے، سنیں، مولا علی فرماتے دوسری چیز ہے صدقہ۔ کیا ہے؟ زور سے بول کے بتاؤ، کیا؟ صدقہ۔ مولا علی فرماتے یہ بھی جنت کی خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جس بندے کو یہ توفیق مل جائے نا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، تو وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے جنت کے خزانے عطا فرمائے کہ میں لوگوں کے درمیان بانٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں۔ تو یہ صدقہ بھی جنت کے خزانوں میں سے کیا ہے؟ ہاں، ایک خزانہ کے اللہ کو اوپر، بلکہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے گھر کے، اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ صدقہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو ایک واقعہ میں بتاؤں کہ جو بندہ اگر صدقہ کرے تو اللہ اوپر اس کی کس طریقے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اوپر حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ کیسا تھا؟ ظالم بادشاہ۔ اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی میرے ملک کے اندر کسی فقیر کو صدقہ نہ دے، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو کسی طرح سے بھی کوئی صدقہ نہ دے۔ اب سارے لوگ بادشاہ سے ڈرتے تھے، لوگوں نے فقیروں کو، مسکینوں کو صدقہ دینا بند کر دیا، کوئی نہیں دیتا تھا۔ اب ایک مرتبہ ایک فقیر جو ہے ایک عورت کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا کہ میں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، کچھ ہو تو دے دے، میں تیرے حق میں دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے گا، کچھ دے دے۔ اب وہ عورت جو تھی وہ بھی بادشاہ سے ڈرتی تھی کہ اگر میں نے بادشاہ کے خلاف کیا تو بادشاہ مجھے سزا دے گا، بلکہ بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو میرے ملک میں کسی فقیر یا مسکین کو صدقہ دے گا تو میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کیا کہا تھا بادشاہ نے؟ تو اب لوگ ڈرتے تھے کہ بھائی صدقہ دیں گے تو ہمارے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن جب یہ فقیر نے مانگا تو فقیر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ کچھ ہو تو دے دے، اللہ کا واسطہ کچھ ہو تو دے دے۔ جب یہ کہا نا تو عورت نے سوچا چلو جو ہوگی دیکھا جائے گا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ کتنی روٹیاں؟ 2 روٹیاں۔ بات سمجھ آئی؟ کتنی روٹیاں دی؟ 2 روٹیاں دی۔ اب یہ بات پھیل گئی، بادشاہ کو خبر پڑ گئی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، آواز نہیں کر، چپ بیٹھ۔ بادشاہ نے جو ہے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور اس عورت کو پکڑ کے لاؤ اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو جس نے فقیر کو صدقہ دیا ہے، جس نے کیا ہے فقیر کو صدقہ دیا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ ابھی اللہ اکبر جو ہے بادشاہ کا یہ کہنا تھا، سپاہی گئے عورت کو پکڑ کے لائے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، عورت کو بھی واپس گھر بھیج دیا گیا۔ اب دیکھو اس نے صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ کی راہ میں دیا تھا، اور صدقہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب صدقہ انسان کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی، جان کی کیسے حفاظت کرتا ہے، غور سے سنیے گا۔ اب اللہ کو پر چند دن گزرے کہ بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، ماں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ملک میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ بادشاہ کی پہلے بھی بیویاں تھیں، لیکن بادشاہ کی مرضی تھی، وہ اپنی مرضی سے شادیاں کرتے تھے جتنی کرنا ہوتی تھی۔ تو اب بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، ماں میری خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے میری کہ میں اپنے ملک کی سب سے خوبصورت لڑکی سے میں شادی کروں۔
اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرے ملک میں کون ہے جو بہت زیادہ یہ خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تلاش کیا گیا نا تو ایک عورت ملی جو پورے ملک میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ سپاہیوں نے آ کر کہا کہ ایک عورت ملی گئی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے۔ دیکھو اب صدقے کی برکتیں کیسی جاری ہو رہی ہیں۔ بادشاہ نے صدقہ دینے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے تھے، اب اللہ تعالیٰ صدقے کی برکتیں کیسے جاری فرماتا ہے اس عورت کے اوپر۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے ملک کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو تلاش کیا گیا تو لوگوں نے بتایا ایک عورت ہے لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ بادشاہ کے سامنے اس عورت کو لایا گیا، بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے جب ہاتھ کاٹے تھے تو سپاہیوں نے کاٹے تھے، بادشاہ نے کہاں دیکھے تھے کہ یہ وہی عورت ہے جس کے ہاتھ کاٹے گئے؟ تو اس نے دیکھا کہ یار بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ وہ عورت جسے ملک میں کوئی نہیں پہچانتا تھا، صدقے کی برکت سے وہ بادشاہ کی بیوی بن گئی۔ ہاتھ بھی کٹے تھے لیکن بادشاہ کی بیوی بن گئی، ملکہ بن گئی، بادشاہ کی بیوی بن گئی۔ اب اللہ کو بس ذرا غور کریں، اس کی زندگی میں ایک مصیبت پھر ایک اور آئی۔ اب بادشاہ کی دوسری بیویاں تھیں، بادشاہ کی دوسری بیویوں نے دیکھا کہ یار ہمارا یہ جو شوہر ہے، بادشاہ ہے، یہ اس کے اوپر بڑا مہربان ہے، اس سے بڑی محبتیں کرتا ہے۔ تو دوسری عورتوں کو جلن سے ہوتی ہے نا، تھوڑا حسد بھی رہتا ہے۔ تو عورتوں نے ایک مرتبہ بادشاہ کسی کام کے لیے باہر گیا تو عورتوں نے حسد میں آ کے اس عورت کے اوپر الزام رکھ دیا، اور بادشاہ جب واپس آیا تو بادشاہ سے کہنے لگی دوسری عورتیں، دوسری بیویاں کہ یہ جو تو نئی عورت لایا ہے نا، نئی بیوی، یہ بڑی بدکار ہے، بد چلن عورت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتی ہے، بڑی بدکار اور بد چلن عورت ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اب اللہ اکبر، اس عورت کو جو ہے ایک لڑکا بھی ہو چکا تھا، ایک لڑکا بھی پیدا ہو چکا تھا، وہ لڑکا بھی اس کے پاس تھا۔ اب بادشاہ کو عورتوں دوسری بیویوں نے چڑھایا، دوسری بیویوں نے مطلب جو ہے اپنے حسد کا اظہار کیا کہ یہ تو گندے گندے کام کرتی ہے، کہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اپنی بیویوں سے کہا اس عورت کو میرے مقام اللہ اکبر میرے محل سے باہر نکال دو، میں اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا جو گندے کام کرتی ہے، جو ایسے فضول کام کرتی ہے، میں اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اب اللہ کو اوپر ہاتھ تو دونوں کٹے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ دونوں کٹے ہوئے تھے، ایک لڑکا تھا۔ اب بیویوں نے حسد میں آ کے اس عورت کو باہر نکال دیا، ایک تو غلط الزام رکھا، اس سے بدنام کیا اور باہر نکال دیا۔ باہر نکال دیا تو وہ عورت جو ہے ایسے ہاتھ تو نہیں ہے لیکن جو بچے کچھ جو ہاتھ تھے اس پر بچے کو رکھ کے باہر نکل گئی۔ باہر نکل گئی تو ایک تالاب کے اوپر آئے، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک نہر تھی، وہ نہر کے اندر پانی تھا۔ اس نے سوچا، اب ذرا سوچنا، اس عورت نے کتنی روٹی صدقہ کی تھی؟ 2 روٹی۔ یاد رکھیے گا صدقے کی برکت دیکھنا صرف۔ مولا علی نے کہا نا کہ صدقہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مولا علی نے ایسے ہی نہیں کہا، مولا علی نے بہت کچھ نبی سے سنا تھا، بہت کچھ حضور سے سنا تھا، تب جا کے اللہ اوپر یہ پیاری نصیحتیں فرما رہے۔ اب ذرا دیکھنا، وہ عورت جو ہے اپنے ایسے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں بچے کو لے کر نہر میں پانی دیکھا تو وہ پینے کے لیے اپنا سر جیسے ہی جھکایا تو بچہ اس کے ہاتھ سے نہر کے اندر گر گیا۔ بچہ اس کے ہاتھ سے کہاں گر گیا؟ نہر کے اندر گر گیا۔ جیسے ہی بچہ نہر میں گرا، عورت چلائے کوئی ہو تو بچاؤ، کوئی ہو تو بچاؤ، یا میرا بچہ نہر میں گر گیا، میرے ہاتھ بھی سلامت نہیں ہے، میں کیسے بچے کو بچا سکتی ہوں؟ اب یہ عورت چلا رہی تھی کہ 2 نوجوان خوبصورت چہرے والے 2 نوجوان آئے، بچے کو اللہ اکبر پانی میں تھا تو بچے کو بچایا، اس عورت کے ہاتھ میں دیا۔ پھر یہ 2 نوجوان اس عورت سے کہتے ہیں تیرے بچے کو تو ہم نے بچا لیا گیا، اب تو بتا تیری کیا خواہش ہے؟ تو وہ عورت کہہ رہی میری کیا خواہش ہو سکتی ہے، تم نے میرے بچے کی جان بچا لی، تمہارا شکریہ۔ اب میرا ارادہ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دونوں ہاتھ پھر سے واپس عطا فرما دے۔ عورت نے کیا کہا؟ اللہ پھر سے ہاتھ واپس عطا کر دے جو بادشاہ نے کٹوا دیے تھے۔ جیسے ہی اس عورت کا یہ کہنا تھا، یہ دونوں نورانی چہرے والے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ مولا اس عورت کی خواہش ہے کہ اس کے ہاتھ مل جائیں۔ ان 9 نوجوانوں کا دعا کرنا تھا کہ اللہ نے دونوں ہاتھ اس سے عطا فرما دیے، دونوں ہاتھ اسے عطا فرما دیے۔ اب عطا فرما دیے، اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی۔ اب ذرا غور کرنا، وہ 2 نوجوان پوچھتے گئے کہ آپ یہ تو بتائیے کہ کیا تو ہمیں پہچانتی ہیں؟
یہ دو نوجوان کیا کہتے ہیں؟ اس عورت سے کہتے ہیں اے عورت کیا تو ہمیں پہچانتی ہے ہمیں کون ہے؟ کہا نہیں، تمہیں تو پہلی بار اس علاقے میں دیکھا ہے، کبھی تمہیں دیکھا نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہو۔ اب ذرا دیکھنا، یہ دو خوبصورت چہرے والے نوجوان کہتے گئے ہم کوئی اور نہیں گئے، ہم وہی گئے، اللہ اکبر، بلکہ اللہ اکبر، ہم وہی گئے جن کو تم نے اللہ اکبر 2 روٹی صدقہ کر کے فقیر کو دیا تھا، 2 روٹی صدقہ کر کے فقیر کو دیا تھا، ہم وہی 2 روٹی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل عطا فرمائی گے اور ہم تیری مدد کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہو گئے گے۔ اللہ کو ذرا سوچے، عورت نے 2 روٹی صدقہ کی تھی، یہ صدقے نے کیسی حفاظت کی، بادشاہ کی بیوی بھی بنا دیا، بچہ بھی پیدا ہوا، ہاتھ کٹ گئے تھے، ایک تو اولاد نہیں تھی، اولاد بھی ہو گئی اور پھر واپس اسے ہاتھ بھی مل گئے۔ تو مولا علی نے ایسے ہی نہیں کہا بلکہ یہ سب کچھ پڑھا، اللہ اکبر، سب کچھ نبی سے سنا ہوا تھا کہ صدقے کے فضائل کیا ہے، تبھی تو مولا علی نے کہا کہ صدقہ بھی جنت کے خزانوں میں سے کیا ہے۔ ہاں، تو بندے کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی غریب فقیر ملا نہ کچھ صدقہ کرتے رہے، 10 20 50 100 روپے جیسے بھی ہو، صدقہ کیا ہے کرتے رہے، صدقے کی برکتیں ملتی رہے گی۔ کیا ہے صدقے کی برکتیں؟ ہاں ملتی رہے گی، کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں۔ کبھی ہم دیکھیں کسی کو تو جیب میں جو بھی ہو 10 20 نکال کے فقیروں کو صدقہ دیا کرے، اس کی برکتیں ایسے وقت میں ظاہر ہوگی جب تم اللہ وجہ ہم لاچار ہو جائیں گے اور ہم یہ چاہتے ہوں گے کہ کوئی ہماری مدد کرے، اس وقت ہمارا یہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ دوسری چیز مولا علی نے ارشاد فرمائے۔ تیسری چیز ذرا سننا، غور سے سنیے گا مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اپنی بیماری کو چھپانا۔ کیا فرمایا؟ اپنی بیماری کو، ہاں بیماری کو چھپانا بھی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں بات؟ ایسا نہیں کہ تھوڑا سر درد ہوا تو پورا علاقہ جانتا ہو جاتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا پیٹ کے اندر درد ہوا تو پورا محلہ جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جب اچھا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے، اور بیمار ہوتا ہے تو پورا محلہ جانتا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے نا۔ رات کو 2 بجے کے بعد بھی اگر کسی کو ذرہ برابر بھی کھانسی بھی ہو، تھوڑی بہت بھی کھانسی، تو پورا محلہ جانتا ہے کہ اس کو کھانسی ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ یاد رکھنا، اگر کچھ بیماری لگ جائے نا تو جب تک برداشت کرنے کی طاقت ہو ہمارے پاس، اس وقت تک بیماری کو چھپا کے رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بیماری پر صبر کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سمجھے کہ آئے گی نہیں کوئی بات؟ بیماری پر صبر کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ کو میں بات بتاؤں، بیمار آدمی کوئی نارمل آدمی نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہو جائیں تو بیمار آدمی کے پاس جا کے اس سے یوں کہو کہ میرے حق میں دعا کرنا، تو بیمار آدمی جو کچھ بھی دعا کرتا ہے اللہ بیمار کی ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو بیمار آدمی ایسے نہیں ہوتا، بلکہ جب بیمار ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ جب کسی کو بیمار کرتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، تو کبھی کبھار بیماری ہو جائے تو اسے چھپانا چاہیے۔ ہاں، جب بیماری ایسی ہو جائے کہ برداشت سے باہر ہو تو اللہ اکبر اس کا ممکن جو علاج ہوتا ہے وہ کرایا بھی جائے۔ ایسا نہیں کہ پھر بیماری چھپائی جائے، اس کا علاج ہی نہ کرایا جائے، کرایا جائے، لیکن جب تک بیماری پر صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی طاقت ہو تو وہاں تک برداشت کرے تاکہ صبر کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ مولا علی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کو اوپر پہلی بات فرمایا کہ 3 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے، پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا مصیبت، دوسری چیز کیا ہے؟ صدقہ، اور تیسری چیز بیماری کو چھپانا۔ اللہ کو یہ مولا علی کی 3 باتیں۔ دوسری 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا سنیے کہ پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک تو جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام، بولنا ہی نہیں چاہیے، جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹے لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں نا، مرتے وقت انہیں ٹھیک طریقے سے موت بھی نصیب نہیں ہوتی، جنہیں بار بار جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، بار بار جھوٹے رپورٹ بھی لکھواتے ہیں، جھوٹی باتیں بھی بولتے ہیں، جھوٹے کاغذات بھی بنواتے ہیں۔ نہیں بنوانے چاہیے، جھوٹی بات سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہے نا، جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ جس آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت رہتی ہے نا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟
ہاں اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹا ایک شخص جو ہے ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے پھر اسے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیا ہے؟ 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. مثال کے طور پر مان لو ایک شخص ابھی نڑیاد ہے. کہاں پہ ہے؟ نڑیاد. اب کسی نے اس کو فون کر دیا کہ بھائی تو کہاں ہے؟ تو اس نے ایک جھوٹ بول دیا, بس میں تو آ گیا محدودہ بس اسٹیشن پر آ گیا. میں ایک جھوٹ بولا اس نے, کیا بول دیا؟ ارے بھائی بس میں آ گیا محدودہ اسٹیشن پر, میں کھڑا ہوں آ گیا. اب ذرا سوچنا, اب محدودہ بس اسٹیشن پر ہے, اب کوئی چوکھنڈی میں, تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں اسٹیشن سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ لگے گی زیادہ سے زیادہ, ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں لگے گی. اب 10 منٹ ہو گئے, 15 منٹ ہو گئے, پھر نہیں آیا, پھر فون کیا, ارے بھائی تو کہاں ہے؟ اب ایک ہی جھوٹ بولا. اب ایک جھوٹ کے پیچھے کتنے جھوٹ بولنا پڑتے ہیں ذرا سنیے گا. آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنا پڑتی ہے, مشہور کہاوت ہے. اب یہاں پہ دوبارہ 15 منٹ کے بعد فون کیا, ارے بھائی کہاں ہے؟ ارے بھائی بس آگے میں سندھی باغل پہنچ گیا ہوں, ایک بھائی بہن مل گیا تھا, راستے میں کھڑا ہو گیا تھا بس. اب دیکھو, اب بھائی بہن میں کوئی دوست بھی ملا نہیں ہے, پھر بھی اب دوست کا نام لے کے بھی جھوٹ بول رہا ہے. اب آیا بھی نہیں ہے, پھر بھی اس بات کا جھوٹ بول رہا ہے. تو ایک جھوٹ کے لیے اب پھر اور 10-15 منٹ کے بعد فون لگا گا. ابھی تو وہ راستے میں گئے, پھر کہے گا بس میں آ گیا. اس طریقے سے کرتا رہے گا. پھر ذرا دیکھے گا نا کیا ابھی میں پہنچنے میں دیر لگے گی, پھر دوسرے بہانے نکالتا ہے, دوسرے بہانے. ارے یار راستے میں میری گاڑی میں پنچر ہو گیا, ارے یار راستے میں تھوڑا کام آ گیا, ارے یار میرے فلاں رشتے دار مل گئے. ایک بات صرف سچ بول دی ہوتی کہ بھائی میں ابھی دور ہوں, نہیں پہنچوں گا, یہاں نہیں آ پاؤں گا, تو ظاہر سی بات ہے بات کلیئر ہو جاتی. لیکن ایک جھوٹ بولا, ایک جھوٹ کے پیچھے کتنا جھوٹ بولنا پڑا اس کو؟ 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا اس طریقے سے. تو اللہ ہوگا ایک تو جھوٹ بولنا کیا ہے اسلام میں حرام ہے. اب مولا علی فرماتے کہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا اس کے اوپر 3 مصیبتیں آتی ہیں. کتنی مصیبتیں آتی ہیں؟ مولا علی فرماتے جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس پر کتنی مصیبتیں؟ 3 مصیبتیں. مولا علی فرماتے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے سے اللہ کبھی راضی رہتا ہی نہیں, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اب جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو آپ بتاؤ اس کا دنیا و آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس سے اس کے روزے میں پھر برکتیں ہوگی؟ جس سے اللہ ناراض ہو اسے دنیا والے پیار کریں گے؟ نہیں. تو جھوٹے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ناراض ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے؟ سچ بولنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. تو اللہ کو بس ذرا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچے. دوسرا مولا علی فرماتے کہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا تو اللہ بس جھوٹا انسان لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. لوگوں کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل اور رسوا ہو جاتے. اس لیے جھوٹے انسان کو آپ دیکھنا, جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی نا تو وہ کسی جگہ بیٹھ کے کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے, ارے بھائی اس کے پاس کھڑا مت رہنا, پھینک کرتا ہے. بولو بولتے کہ نہیں ایسا؟ ہاں یہ ساری باتیں کیسے صحیح ہے کہ غلط ہے نا؟ جس آدمی کو جھوٹ بولنے کی پھینکنے کی عادت ہو بس جھوٹ ہی بولتا رہے, اب وہ کسی کے درمیان کھڑا رہ کے بات کرے گا تو دوسرے لوگ یہ کہیں گے بھائی وہ آدمی سے بچ کے رہنا, تجھے پکڑے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں, وہ پھر اپنی ساری کہانیاں تجھے سنائے گا, بنا کے سنائے گا. یعنی مولا علی فرماتے ہیں جھوٹا آدمی لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اس لیے جھوٹ بولنے سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے. جھوٹ بولنے سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے. مولا علی تیسری بات فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس سے تو اللہ ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اب روزی لے کے آتے ہیں فرشتے, ہیں اللہ اکبر, خوشیوں کا پیغام لے کر آتے ہیں فرشتے. اب فرشتے ہی اگر ناراض ہو جائے تو پھر جھوٹے انسانوں کا ہوگا کیا؟ جھوٹے انسان ہوتے فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات کرے, گھر میں کرے, باہر کرے, دوستوں کے درمیان کرے, تو کیسی بات کرنی چاہیے؟ ہاں سچ بات کرے, سچ بولنے کی عادت بنائے, جھوٹ بولنے کی عادت نہ بنائے. اس لیے کہ جھوٹا انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں سارے لوگ آمین کہہ دیں. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مولا علی کے میں نے آپ کو کچھ فرامین میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک فرمان مولا علی کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا سنیے گا مولا علی کی بات میں کتنا دم ہے اور کتنی پاورفل بات ہے. آدمی کو کام کرنے کی جلدی بہت ہوتی ہے کہ نہیں؟
کوئی بھی کام کرنے، دن کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جلدی بہت ہوتی ہے، جلدی جلدی. کبھی نہیں کہتے کہ بھائی کل کا کام آج ہی کر لو، آج ہی کا کام ابھی کر لو. سوچنا نہیں ہے کہ اس کام کے آگے پیچھے کیا، یہ کروں گا مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا کیا ہوگا، کچھ نہیں. جلد بازی بہت رہتی ہے. اب مولا علی کا فرمان سنو. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑ دے. کیا فرمایا مولا علی نے؟ کسی بھی کام میں جلد بازی کو چھوڑ دے، کیونکہ کام میں جلدی کرنے والا اپنے مطلب کو کبھی پورا نہیں کر سکتا. کسی بھی کام میں جلدی کرنے والا اپنے مطلب کو کبھی پورا نہیں کر سکتا. اور فرمایا اس کے کام کی کوئی تعریف بھی نہیں کرتا جو کام کرنے میں جلدی کرتا ہے. اسے یاد رکھنا، کوئی بھی کام ہو نا تو کم سے کم 3 کلاک 5 کلاک سوچے، اس کے بعد پھر کام کریں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی کام جھٹ سے کرنے میں، یاد رکھنا جو آدمی کام کرنے میں جلدی کرتا ہے سوچتا نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا اور کام کرنے میں جلدی کرتا ہے. مولا علی کہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی مراد کو پہنچ سکتا نہیں ہے. جلد بازی کرنے والا شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، شیطان کے وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، اور جلد بازی کرنے والا کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہو، دین کا کام کرنا ہو یا دنیا کا کام کرنا ہو، غور و فکر کر کے مشورہ کر کے کرے. جلد بازی کرنے والا انسان کبھی ترقی کر سکتا نہیں ہے. اور جس آدمی کو ہر کام کے اندر دین کا یا دنیا کا کام بغیر سوچے سمجھے جلدی کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کے کام کی بھی لوگ کبھی تعریف کرتے، بولو کبھی تعریف کرتے نہیں ہے. جو آدمی بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے بچ کے رہنا. یہ آدمی کبھی سوچتا نہیں ہے کہ آگے پیچھے کیا ہوگا. اس آدمی کو ہر کام میں جلدی کرنے کی عادت ہے. تو مولا علی فرماتے جلد باز جو ہوتا ہے، جسے ہر کام میں جلدی جلدی کرنے کی عادت رہتی ہے، ایسے آدمی کے کام کی کوئی تعریف کرتا نہیں ہے. اس لیے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، بندے کو یہ چاہیے کہ اللہ اکبر وہ جو ہے غور و فکر کے ساتھ آہستہ سے کام کرے تاکہ کام میں کیا ہے برکتیں حاصل ہو. سمجھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی کام کرنا ہوتا، جنگ کے لیے جانا ہوتا یا کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو سارے صحابہ کو جمع کرنے کے بعد مشورہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، بتاؤ کیا ہے. جنگ بدر میں جانا تھا، صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا ہمیں بدر کے میدان میں جنگ کے لیے جانا ہے، بتاؤ صحابہ تمہاری رائے کیا ہے. جب جنگ ہو گئی اور جنگ میں جو قیدی پکڑے گئے، جب قیدی پکڑ کے لائے گئے تب بھی میرے آقا نے مشورہ فرمایا بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے. جو جنگیں کرنے جانا ہوتا، کوئی کام کرنا ہوتا. اب ذرا دیکھو پہلے اذان نہیں ہوتی تھی، پہلے کیا ہے اذان الگ الگ طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. اب میرے آقا چاہتے تو کچھ بھی ارشاد فرما دیتے کہ بھائی چلو سب کو جمع کرنے کے لیے یہ کام کرو، لیکن پھر بھی میرے آقا نے مشورہ فرمایا بتاؤ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے کام کرنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ یہ بجا دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ وہ آگ جلا دینی چاہیے، کسی نے کہا کہ گھروں گھر بلانے جانا چاہیے. طرح طرح کے لوگوں نے مشورے دیے. لیکن اللہ اکبر پھر ایک ہستی جنہیں اللہ اکبر عمر فاروق کہتے ہیں، انہیں خواب آیا کہ اللہ اکبر. خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طریقے سے پوری اذان کہتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے گئے یا رسول اللہ خواب میں نے یہ سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ ان کلمات کو پڑھ کے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا کیسا ہے. تو اللہ اکبر جیسے حضور نے سنا تو میرے آقا فرماتے یہ تو میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ کلمات پڑھ کے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. پھر اذان کی شروعات ہو گئی. یعنی حضور کوئی بھی کام کرتے تو کیا کرتے، مشورہ کرتے، پوچھتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، میرے آقا جو فرما دے وہ صحیح ہے. پھر بھی حضور نے مشورہ کر کے بتایا کہ کبھی بھی کسی بھی کام میں جلدی کرنی نہیں چاہیے. ایک اور سن لیں مولا علی کا فرمان. مولا علی فرماتے، پیار سے بول دیں آپ لوگ سبحان اللہ. اب سنیں مولا علی فرماتے ہیں. اب مولا علی نے ہر موڑ پر ہمیں کیسی تعلیم دی ہے. مولا علی فرماتے کہ جس نے نمک کے ساتھ کھانے کی شروعات کی تو اللہ تعالیٰ اسے 60 آفتوں سے بچا لیتا ہے. کیا فرماتے مولا علی؟ جس نے اپنے کھانے کی ابتدا کہاں سے کی؟ جب کھانا کھانے بیٹھے ہو تو شروعات نمک سے کرو. آج ہمارے ہندوستان میں کیا بلکہ کئی جگہوں پر یہ رواج ہے، کھانا کھانے کی شروع میں مٹھائی رکھتے ہیں. میں نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا، جیسے کئی بڑے عالم جو ہے تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں مودہ میں،
تو کھانے کے لیے جب کسی کے وہاں دعوت ہوتی ہے تو مجھے بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آ کے بیٹھنا ساتھ میں کھانے کے لیے. تو میں جاتا ہوں تو اکثر جب علماء آتے ہیں تو ان کے سامنے مٹھائی رکھتے ہیں. تو وہ عالم یہ کہتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آتا لوگ میٹھا کیوں رکھتے ہیں. حالانکہ کھانے کی ابتدا تو نمک سے کرنی چاہیے, کھانے کی ابتدا بھی نمک سے کرنی چاہیے اور ختم بھی کیا ہے, نمک پر کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے, حالانکہ کئی جگہوں پر نمک کو بھی میٹھا کہتے ہیں. معلوم ہے آپ کو, جس جگہ میں نے پڑھائی کی نا ہلدروا, ادھر بھروس طرف نمک کو کیا کہتے ہیں, میٹھا کہتے ہیں. وہ گجراتی میں بولتے ہیں کہ کھاوانی شروعات پر بھی میٹھا تے کر بھی جو یہ اس طرح کسی گجراتی میں بولتے ہیں وہ لوگ کہ کھانے کی شروعات بھی میٹھے سے کرنی چاہیے اور کھانا ختم بھی میٹھے پر کرنا چاہیے. یعنی وہ میٹھا نمک ہوتا ہے, وہ میٹھا کیا ہوتا ہے, نمک ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اسے کچھ اور میٹھا سمجھ کے رکھا ہے. سمجھ آئی؟ تو یاد رکھنا مولا علی فرماتے جو اپنے کھانے کی ابتدا کس سے کرتا ہے, نمک سے کرتا ہے. تو فرمائے اللہ تعالیٰ ایک نے اسے 70 آفتوں سے بچا لیتا ہے, 70 مصیبتوں سے بچا لیتا ہے جو کھانے کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے, نمک سے کرتا ہے. اللہ اکبر, کیسے تعلیم مولا علی نے دی. اور ایک مولا علی نے ارشاد فرمائے, سنیے ہم لوگ کھجورے کھاتے ہیں, کھجورے آپ نے اجوا کھجور دیکھیے, اجوا کھجور جو لوگ حجمرے کرنے جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں احمد آباد میں بھی ملتی ہے, کئی جگہوں پر اجوا کھجور ملتی ہے. اب دیکھو مولا علی کیا فرماتے ہیں. مولا علی نے ہر چیز بتائی ہے, ہر چیز. مولا علی کہتے ہیں صرف مجھے پڑھو تو میں پتہ چل جائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, سب پتہ چل جائے گا. اب مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن میں 7 اجوا کھجوریں کھائی, کتنی کھائی, ایک دن میں 7 اجوا کھجوریں کھائی, تو مولا علی فرماتے اللہ تعالیٰ اسے پیٹ کی ہر بیماری سے نجات عطا فرما دیتا ہے. دن میں کتنی کھجوریں کھانی ہیں, اجوا کھجور. لیکن کون سی کھجور, کیونکہ حضور نے بھی فرمایا کہ اجوا کھجور میں کیا ہے, شفا ہے. اس لیے آج بھی مدینہ شریف کے اندر اللہ اکبر اجوا کھجور کا پاؤڈر ملتا ہے نا, لوگ لاتے بھی ہیں اور اسے کھاتے بھی گئے, اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. یہ پیٹ کی ہر بیماری کے لیے اکثر ہوتا ہے. تو مولا علی نے فرمایا جو 7 کھجوریں کھا لے روزانہ, اللہ اکبر اسے اللہ پیٹ کی ہر بیماری سے بچاتا ہے. اور اسی طرح سے مولا علی فرماتے اور جس نے ہر روز 21 دانے کشمش کے کھائے, کس کے کھائے, کشمش دیکھیے آپ نے, تو سوکی جو ادراک جو آتی ہے کشمش کے, اللہ اکبر کہ ہر روز اگر 21 دانے اگر کشمش کے کھائے تو اس کے جسم میں کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی. مولا علی فرماتے روزانہ 21 دانے کشمش کے کھائے اسے کوئی بیماری نہیں ہوگی. اللہ اکبر, یہ مولا علی فرماتے. کھانے کے بارے میں بھی فرمایا, ہمارے لیے کیا اچھا ہے وہ بھی بتایا. تو مولا علی کے یہ فرامین بتاتے گئے کہ اللہ اکبر مولا علی کی ذات کو سمجھنا آسان کام, ہاں یاد رکھنا مولا علی کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات, ہاں وہ علی علی ہے نا, علی علی کر رہا الگ ہے اور علی کو سمجھنا ہاں الگ ہے. اللہ اکبر جو کتابیں پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے, جو قرآن پڑھتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر, بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا علی کے شان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن شریف میں 300 آیت ایسی ہے جو اللہ نے مولا علی کے شان میں نازل فرمائی. تو علی کو سمجھنا آسان تھوڑی, مولا علی کی یہ پوری کتاب ہے میرے پاس, اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے ہے نا, اس میں چھوٹے چھوٹے حرف لکھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے حرفوں سے. یہ پوری ساری کی ساری کتاب میں مولا علی کے فرامین لکھے ہوئے. مولا علی کی باتیں, صرف مولا علی, زندگی نہیں کہ مولا علی نے کیسے زندگی گزارے, صرف فرامین لکھے ہوئے اندر کہ مولا علی نے فرمایا یہ کرو وہ کرو, یہ نہ کرو وہ کرو. یہ سارے فرامین اتنی اللہ اکبر ذخیم کتاب ہے, اس میں صرف مولا علی کے فرامین لکھے گئے. ذرا سوچے اللہ و مولا علی کے علم کا کیا حال ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی کیوں باب ہوگا, میں علم کا دروازہ, اللہ اکبر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا علی سے سچا پیار اور مولا علی کی باتوں پر فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأوا الفاتحہ.